غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو غروب ہونے سے روک دیا، یہاں تک کہ قافلہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ واقعہ معجزہ حبس شمس سے موسوم ہے۔ مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ قافلہ آپ کے بتلائے ہوئے وقت کے مطابق پہنچ گیا ہے، اور اس قافلے کی جو علامات رسول اللہ نے بتائی تھیں وہ حرف بحرف سچ ثابت ہو گئیں، مگر ان کو چشموں کو یہ صداقت اور حقانیت ذرا متاثر نہ کر سکی، اور وہ یہی کہتے رہے کہ محمد تو جادوگر ہیں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اس ہجوم مشرکین میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بیت المقدس کئی بار جا چکے تھے۔ وہ لوگ قبلہ اول کی تعمیری ساخت سے واقفیت رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیے کہ اگر آپ سچے ہیں اور واقعی آپ وہاں سے ہو کر آئے ہیں تو آپ یہ بتلائیے کہ بیت المقدس کیسا ہے، فلاں اس کا دروازہ کہاں ہے اور فلاں دیوار کس جانب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حتیم کے اندر تشریف فرما تھے۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی منظر کشی شروع کی۔ بعض مناظر آپ کے ذہن سے نکل گئے، کیونکہ اب وہاں تشریف لے جانے کا یہ مقصد تھا ہی نہیں کہ وہاں کے در و دیوار اور ممبر و محراب کے تمام مناظر اور تمام تفصیلات آپ ذہن نشین فرمائیں گے اور واپس تشریف لا کر آپ ان لوگوں کو بتائیں گے۔ سوال اچانک تھا، اس لیے رسول اللہ کچھ تذبذب میں پڑ گئے۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے درمیان کے تمام پردے ہٹا دیے اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیا۔ یہ گھر بیت اللہ کے بہت نزدیک تھا۔ آپ بیت المقدس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور بیت المقدس کا ایک ایک وصف ان لوگوں کو بیان فرما رہے تھے۔ لوگ کہنے لگے، خدا کی قسم بیت المقدس ایسا ہی ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ واقعہ دلائل بہقی میں ہے۔ اور اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قریش مکہ نے میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا، میں اس وقت حتیم میں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے روبرو کر دیا۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر اس کی نشانیاں بیان کرنے لگا۔ یہ واقعہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں